میرا نام معروف ہے. میں دیکھنے میں بہت خوبصورت اور کم سن تھی، لیکن میرا شوہر نہ صرف عمر میں مجھ سے زیادہ تھا بلکہ شکل و صورت کا بھی بہت ہی کم دلکش تھا. اسے دیکھ کر میرا دل اندر سے رونے لگا. لیکن گھر والوں نے شادی اس لیے کروا دی کیونکہ وہ لوگ امیر تھے اور میرے والد صاحب کے سر پر شرافت کا بھوت سوار تھا. کہنے لگے کہ لوگوں کا شریف ہونا ضروری ہے، دولت بھی آتی جاتی ہے اور شکل و صورت میں بھی کچھ نہیں رکھا. اگر ایک شخص بہت امیر ہو، شکل بھی اس کی بہت اچھی ہو، لیکن وہ بد کردار ہو تو پھر کیا اس کو سر پر بٹھا کر اس کی پوجا کریں گے؟ وہ ہر کسی کو لاجواب کر دیتے تھے. خیر، جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی نند کو دیکھا. میری نند بھی میرے شوہر کی طرح ہی کالی اور موٹی سی تھی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے لگتے تھے. دونوں میں صرف لمبے بالوں کا ہی فرق تھا. اس شادی میں ایک اور عجیب بات بھی سنی. میری ساس کا نام بلقیس تھا. سب کہنے لگے کہ بلقیس کے بچے تو کالے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کی شادیاں جن سے کی ہیں ان کو دیکھ کر تو دل سے دعا ہی نکلتی ہے. اور اس کا داماد بھی بلا کا حسین ہے، اور اب بہو بھی دیکھو کیسی خوبصورت لے کر آئی ہے. چلو مرد تو بدصورت بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی بہو کے لیے کیا خوبصورت ماڈل نما ہیرو جیسا لڑکا تلاش کیا ہے اس نے. اتنا حسین انسان تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. میرے دل میں بھی میری نند کے شوہر کو دیکھنے کی امید جاگی اور سوچنے لگی کہ وہ بھی میری طرح ایک ہی دکھ کا مارا ہوگا. میں بھی تو دیکھوں کہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن وہ مجھے شادی میں کہیں بھی نظر نہیں آیا، یا پھر شاید کہیں آس پاس پھر رہا ہوگا کیونکہ وہ اس خاندان کا داماد تھا. لیکن میں نے اسے نہیں دیکھا اور مجھ سے کسی نے ملوایا بھی نہیں. ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. ہو سکتا ہے کہ اس لیے وہ ایک دوسرے سے دور پھر رہے تھے، نہیں تو یہی دیکھ لیتی کہ میری نند کس کے ساتھ کھڑی ہے. خیر، میری شادی ہو گئی اور اس کے بعد میری نند کی شادی ہوئی. کیونکہ وہ لوگ گھر بنا رہے تھے، کچھ عرصہ گزر گیا تو نند کی شادی ہوئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ نند کی شادی میں بھی دلہے کو نہ دیکھ سکی. پہلے میری ساس نے کہہ دیا کہ عورتیں مردوں میں نہیں جاتی، اور ہمارے ہاں یہ رواج بھی نہیں ہے کہ دلہا کو دلہن کے ساتھ بٹھایا جائے. لیکن میرے دماغ میں جھٹ سے بات آئی. میں نے کہا کہ میرے ساتھ تو آپ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا تھا. تو کہنے لگی کہ وہ تو تمہاری طرف کا رواج تھا، تمہاری طرف کے لوگوں نے شور ڈالا تھا، ہماری طرف ایسا نہیں ہوتا. اور میری بیٹی جس گھر جا رہی ہے وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، تو یہاں پر تو ایسا کوئی رواج نہیں. خیر، میں اپنے نندوئی کو نہ دیکھ سکی اور شادی کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان کی ایک دعوت کرتے. میرے شوہر نے کہا کہ خیال بہت اچھا ہے، تم اچھا کھانا بنا لینا. میں نے کہا کہ فکر نہ کرے، بہت اچھا کھانا بناؤں گی. چونکہ میں نے اپنی نند کی زبان سے سنا تھا کہ اس کا شوہر کھانے پینے کا بہت زیادہ شوقین ہے. میں نے بہت اچھا اور بہت ڈھیر سارا کھانا بنا لیا. دعوت کا دن بھی آ گیا. میں بھی اچھے سے تیار ہو گئی. جب اپنے شوہر کو دیکھتی تو دل برا ہو جاتا تھا. وہ جتنا بھی اچھا سوٹ پہن لے وہ اچھا بالکل بھی نہیں لگتا تھا. میرے پیچھے شیشے کے سامنے کھڑا تھا. میں نے ایک نظر اس کی اور اپنی جوڑی کو دیکھا تو عجیب سا محسوس کیا. ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے. کہاں میری گوری رنگت اور کہاں اس کی بالکل ہی کالا رنگ. ایک ہوتا ہے سانولا، لیکن میرا شوہر تو کالا تھا. اور پھر میرا متوازن جسم اور میرے شوہر کا نکلا ہوا پیٹ، جو ایسا لگتا تھا کہ کسی کمرے میں داخل ہوگا تو پہلے اس کا پیٹ اندر جائے گا اور پھر وہ خود وہاں پر داخل ہوگا. اس کے علاوہ نقش بھی میرے شوہر کے موٹے موٹے تھے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کی رنگت کالی ہو لیکن نئے نقش خوبصورت ہوں پھر بھی انسان جاذب نظر لگتا ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. خیر، آج میرے دل میں میرے نندوئی کو دیکھنے کی امید تھی کہ وہ کیسا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ جب لوگ دعوت کے لیے آ گئے تو میری نند کا شوہر ساتھ آیا ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ تمہارا شوہر نہیں آیا؟ تو کہنے لگی کہ وہ تو باہر کے ملک چلا گیا ہے، اسے باہر کے ملک جانا تھا. میں نے کہا کہ دعوت میں نے تم دونوں کے لیے کی ہے، دعوت کھا کر چلا جاتا. تو میری نند کہنے لگی کہ بھابھی کیسی باتیں کرتی ہو، آپ کی دعوت کے لیے تھوڑی رک سکتا تھا، اس کے ٹکٹ تھے، وہ چلا گیا. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میرا دل ہی برا ہو گیا. میری نند کے ساتھ اس کے سارے سسرال والے آئے تھے. سارا کھانا پینا کھا پی کر وہاں سے چلے گئے اور میں سوچنے لگی کہ کچھ گڑبڑ ہے. میں اس خاندان کا حصہ ہوں، لیکن ابھی تک میں نے اپنی نند کا شوہر بھی نہیں دیکھا تھا. ایک دن میری ساس کہیں جا رہی تھی. ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا. میں نے دیکھ لیا کہ شاپر کے اندر کیا ہے. میں حیران تھی کہ یہ شاپر کہاں لے کر جا رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، گھر میں دل گھبرا رہا ہے. تو کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جا رہی ہوں. تم کیا کرو گی وہاں؟
ویسے بھی تم ان لوگوں کو جانتی نہیں ہو، میرے تو وہ رشتہ دار ہیں۔ تمہارا دل گھبرا رہا ہے تو ٹی وی دیکھ لو، گھر کے کچھ کام پڑے ہیں، کاموں میں دل لگاؤ تو دل نہیں گھبرائے گا، اور اگر زیادہ ہی دل گھبرا رہا ہے تو اپنے شوہر کو بلا لو۔ میری ساس عجیب طرح کی عورت تھی، عجیب طرح سے بولتی تھی، ایک بات کے 10 جواب دیتی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ میری ساس کے ہاتھ میں جو شاپر تھا جو وہ میری نند کے گھر لے کر جا رہی تھی، اس کے اندر اور کچھ نہیں بلکہ بہت ساری ہڈیاں تھیں، کیونکہ کل رات بھی ہمارے گھر دعوت ہوئی تھی اور بہت ساری ہڈیاں بن گئی تھیں۔ ان کو میں نے کوڑے میں نہیں پھینکا تھا بلکہ کچن میں ہی ایک طرف رکھ دیا تھا۔ یہ وہی ہڈیاں تھیں جو میری ساس شاپر میں ڈال کر میری نند کے گھر لے کر جا رہی تھی۔ میں حیران ہوئی، پھر سوچا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی کتا ہوگا جس کے لیے یہ ہڈیاں لے کر جا رہی ہوگی، لیکن میری نند کی زبان سے تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ مگر میرے دل میں بات آئی کہ کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، میرے پاس اور کچھ کرنے کو تھا نہیں۔ میں نے 1-2 دن میں اپنی نند کا حال چال پوچھنے کے لیے اسے کال کی اور کہا کہ کون کون ہے تمہارے گھر میں۔ اس نے بتایا۔ پھر میں نے کہا کہ تم لوگوں نے گھر میں کوئی کتا بھی پال رکھا ہے؟ مجھے بھی کتا پالنے کا بہت شوق ہے۔ میری نند کی آواز مرجھا گئی، کہنے لگی نہیں، ہمارے گھر میں کوئی کتا نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کتے سے، اور میرے گھر والے بھی نہیں رکھنے دیتے۔ میری ساس کہتی ہیں کہ اس کو گھر میں رکھو تو پھر گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ میری نند نے تو پکی بات کر دی کہ ان کے گھر میں کوئی کتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس دن میری ساس ہڈیاں لے کر کیوں جا رہی تھی؟ اگر وہ ان کو پھینکنے کے لیے جا رہی تھی تو گھر کے کوڑا دان میں پھینک دیتی، شاپر میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی تو میری ساس اچھی نہیں تھی کہ گلی میں کسی بھوکے کتے کو دیکھ کر اس کے لیے لے کر جا رہی ہو۔ ویسے بھی ہم لوگ کالونی میں رہتے تھے، یہاں اس طرح کا کوئی جانور آزاد نہیں پھرتا تھا، یہ بہت اچھی کالونی تھی۔ خیر، یہ دن بھی گزر گیا۔ میں نے اپنے دماغ سے ان ساری باتوں کو نکال دیا۔ میرے لیے تو یہی کافی مصیبت تھی کہ میرے خاندان میں بھی ایک شادی آنے والی تھی۔ میری شادی میں جو لوگ نہیں آئے تھے وہ بھی اس شادی میں موجود ہوتے، اور جب میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جاتی تو وہ مجھے بہت بڑی بڑی باتیں سنانے سے باز نہ آتے۔ اس لیے میں پہلے سے ہی سوچنے لگی کہ میں کوئی بہانہ کر دوں گی اور وہاں پر بالکل بھی نہ جاؤں۔ لیکن اگلے دن پھر میری ساس ہڈیاں لے کر گھر سے نکلی تھی، اور اس دفعہ بھی پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ نند کے گھر جا رہی ہے۔ اب میرا دماغ تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری ساس روز اتنی ساری ہڈیاں کیوں میری نند کے گھر لے کر جاتی تھی، اور کیا وہ لوگ ان سے نہیں پوچھتے تھے کہ آپ یہ یہاں پر کیوں لے کر آئی ہیں؟ بیٹی کے گھر بھلا کوئی اس طرح کی چیز لے کے جاتا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس ہر وقت میری نند سے فون پر بات بھی کرتی رہتی تھی، اور میں اگر پاس جا کر بیٹھ جاتی یا کہیں پاس سے گزرتی تو وہ فون لیے ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ اس لیے ان کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر یہ ماں بیٹی کیا کرتی ہیں کہ میں پاس سے بھی گزر جاؤں تو یہاں تو بات بدل دیتی ہے یا پھر کہیں چلی جاتی ہے۔ پھر میں نے ایک دن چھپ کر ان کی باتیں سنی، کیونکہ مجھے اگلے بندے کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں، لیکن پھر بھی کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ کیوں جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس طرح تو وہ اور بھی بگڑ جائے گا۔ اس کے گھر والوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ غیروں میں رشتہ دے کر میں تو پچھتا رہی ہوں۔ میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر یہ رشتہ غیروں میں کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب میری ساس جھوٹ بول رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے کانوں نے کچھ ایسا سنا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب کے سامنے میرے ہاتھ سے برتن گر گئے اور سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ دراصل میری نند گھر آئی ہوئی تھی اور میرا شوہر بھی بیٹھا تھا۔ مجھے میری ساس نے کہا کہ چائے بنا کر لاؤ۔ میں چائے بنا کر لا رہی تھی جب میری ساس نے میری نند سے ایک ایسی بات کی جو میں نے سن لی، اور میرے ہاتھ سے سارے برتن گر گئے۔ میری ساس نے میری نند سے کہا کہ اپنے شوہر کو باندھ کر تو آئی ہو نا؟ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ میں بری طرح چونک گئی، کیونکہ ایک طرف میری ساس روز ان کے گھر ہڈیاں لے کر جاتی تھی اور دوسری طرف کہہ رہی تھی کہ اپنے شوہر کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ کہ ابھی تک میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ بھی نہیں آتا تھا، نہ اپنی بیوی کو لینے آتا تھا، نہ ہی گھر میں کسی دعوت یا تہوار میں آتا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نقصان کر دیا؟ میں نے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوبارہ چائے بنا کر لاؤ اور یہ سب کچھ صاف بھی کرو۔ میں رات تک سوچتی رہی، پھر میں نے اپنے شوہر سے ایک بات پوچھی اور اس کے جواب نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا۔
میں نے اپنے شوہر سے بڑے طریقے سے بات پوچھی۔ میں نے کہا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، جب میں اپنے گھر جاتی ہوں تو آپ مجھے لینے کے لیے آتے ہیں، چھوڑ کے جاتے ہیں اور واپسی پر بھی خود ہی لے جاتے ہیں، لیکن آپ کی بہن کا شوہر تو اسے بالکل بھی لینے کے لیے نہیں آتا۔ میرے شوہر نے کہا وہ زیادہ مصروف رہتا ہوگا، ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں لے جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، اگر میں مصروف ہوتا تو میں بھی نہ لے کے جاتا۔ میں نے کہا وہ تو ہمارے گھر دعوت پر بھی نہیں آئے اور پچھلے دنوں سالگرہ تھی تب بھی نہیں آئے۔ تو کہنے لگے وہ کام ہی ایسا کرتے ہیں نا۔ میرے شوہر نے یہ نہیں کہا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، جبکہ میری ساس نے کہا تھا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہے، اور اگر وہ ملک سے باہر تھا تو پھر اپنی بیٹی سے یہ کیوں پوچھ رہی تھی کہ اپنے شوہر کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں۔ میرے شوہر کی زبان پر بھی یہ نہیں آیا کہ وہ تو ملک سے باہر ہوتا ہے تو گھر کیسے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ جھوٹ تھا، اور جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو بار بار بولنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ نے آخری دفعہ اسے کب دیکھا؟ تو کہنے لگے میں نے تو شادی پر ہی دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگے تم مجھے عجیب سوال کیوں کر رہی ہو؟ ابھی ان کی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم بھی تو 2-3 دفعہ اپنے گھر گئی ہو، اور میں تمہیں صرف 1 دفعہ لینے آیا ہوں، تو کیا تمہارے گھر والے بھی یہ کہیں گے کہ میں آتا نہیں ہوں؟ میں نے کہا معاف کر دیں، اور کوئی بات نہیں آ رہی تھی تو یہ باتیں کرنے لگی آپ سے۔ اچھا ٹھیک ہے آپ سو جائیں، آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اچھی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، پر زیادہ بولنے والی بیوی مجھے پسند نہیں، اس لیے سیدھی بات کیا کرو۔ ایک بندے کی شکل ایسی ہو پھر ایسی باتیں کرے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن میں اپنے شوہر کے سامنے کچھ نہیں بولتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ رہنا میں نے اس کے ساتھ ہے، میرے سامنے اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے گھر میں خوش رہو، زندگی امتحان ہے، ہم یہاں پر یہی سب کرنے آئے ہیں، سب کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بھاگ جائے۔ ایک دن میری نند گھر آئی تو میں نے اسے دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا امی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو سو رہی ہیں۔ میں نے کہا بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ اس کے لیے چائے بنا کر لائی، پھر میں نے اس سے پوچھا تم رو کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی نہیں رو نہیں رہی، راستے میں آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے پرانا بہانہ ہے، جب کوئی اپنے آنسو چھپانا چاہتا ہے تو یہی بات کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی جب تک ساس نہیں آ جاتی، مجھے اس کو وقت دینا تھا کہ پھر کہیں کہ بیٹی آئی اور تم اس کو اکیلا چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کے پاس بیٹھی تک نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے چہرے پر کیا لگاتی ہیں، اتنی حسین کیسے؟ تو میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں لگاتی، دراصل میں اپنی امی پر گئی ہوں، میری امی بہت پیاری تھی۔ کہنے لگی امی تو میری بھی مناسب شکل کی ہیں، لیکن ہمارا ابا کالے رنگ کے تھے، اس لیے ہم بہن بھائیوں کا کلر ان پر چلا گیا، ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے۔ میں نے کہا کہ رنگ میں کیا رکھا ہے، انسان اچھا ہونا چاہیے۔ میرے والد صاحب نے بھی یہی بات سکھا کر مجھے اس گھر میں بھیجا تھا۔ سچ کہوں تو شروع میں بھی بہت پریشان تھی، لیکن تمہارے بھائی اچھے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اگر کوئی شکل و صورت کا جیسا بھی ہو پر خیال رکھتا ہو تو بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی شکل و صورت کا اچھا ہو لیکن خیال نہ رکھے تو پھر اس کی اچھی شکل و صورت بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر کیا خیال نہیں رکھتا؟ تو وہ اچانک سے ہی بدل گئی اور کہنے لگی کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میرا شوہر بہت خیال رکھتا ہے، آپ اپنے گھر کی فکر کریں۔ آپ کے پاس بیٹھ گئی اور آپ نے مجھ سے تفتیش کرنا شروع کر دی، بھابھی کبھی بھی نند کے لیے پرخلوص نہیں ہو سکتی۔ میں حیران رہ گئی کہ میں نے اسے کہا کیا تھا۔ خیر میری ساس وہاں آ گئی، جب اس نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تو میری نند نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بھی اس کی مہربانی تھی کہ اس نے میری ساس کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں ہی عجیب تھیں، میری نند اور اس کی حرکتیں مشکوک ہو گئی تھی، میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی نند کے گھر چلی جاتی ہوں، کہہ دوں گی کہ اسے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ گھر کا تو مجھے پتا تھا، اپنی ساس سے جھوٹ بول کر نکلی کہ اپنے گھر جا رہی ہوں، لیکن نند کے گھر جا رہی تھی۔ ویسے بھی میں اس کے گھر جا سکتی تھی، میں اس کی بھابھی تھی، وہ بھی تو میرے گھر آتی تھی، دراصل وہ تو میرا ہی گھر تھا نا۔ میں اس کے گھر چلی گئی چیک کرنے کے لیے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ گھر میں گئی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی بچی نظر آئی،
میں نے اپنی نند کا نام لے کر پوچھا کہ اس کا کمرہ کس طرف ہے، تو اس نے کہا کہ کمرہ اوپر ہے۔ میں اوپر کی طرف گئی تو وہاں سے مجھے شور کی آواز آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں اندر نہیں گئی، باہر سے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری نند کی ساس کے ہاتھ میں ہڈیاں تھی، اس کا شوہر بھی وہیں پر کھڑا تھا اور میری نند کے بال پکڑ کر اسے جھٹکے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم ہمارے ساتھ یہ سب کر رہی ہو۔ میں بھی کہوں کہ سالن میں اتنی بوٹیاں نہیں ہوتی جتنی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تمہاری ماں اپنی گندگی ہمیں کھلا کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ تمہاری ماں جادو کرنی ہے، وہ جادو کر رہی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہاں پہنچ گئی۔ میں نے اس کے شوہر کو دیکھا تو وہ اچھا بالا صحیح انسان تھا، وہاں پر چپ چاپ کھڑا تھا۔ پھر میری ساس نے یہ کیوں کہا کہ اسے باندھ کر آئی ہو یا نہیں؟ خیر، میں اپنی نند کو اپنے ساتھ لے آئی اور وہاں پر میں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن گھر آ کر یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دی۔ پھر میرے شوہر نے میری ساس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس کے سسرال والے اس کی عزت نہیں کرتے، اسے کالی کلوٹ کہتے ہیں۔ میں ان پر عمل کر رہی تھی، جس میں اپنے گھر کی بچی ہوئی ہڈیاں ان کے گھر کے سالن میں ڈالنی ہوتی ہیں، اس لیے میں روز اس گھر کی بچی ہوئی ہڈیاں اپنی بیٹی کے گھر لے جاتی تھی۔ ایسا کرنے سے وہ لوگ میری بیٹی کے غلام ہو جاتے۔ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اپنے شوہر کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں؟ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اپنے شوہر کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں؟ تو کہنے لگی کہ وہ ایک دھاگا تھا جو اس کے پاؤں پر باندھا تھا جب وہ سو رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسے باندھ کر آئی ہو یا نہیں؟ یہ سب کچھ اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر ان کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو میری بہن سے شادی کیوں کی؟ شادی پر ہم نے کون سا اس کے چہرے پر نقاب کروایا تھا؟ دیکھ کر ہی تو لے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ وہ تو سامان اور زیورات دیکھ کر لے گئے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کون سے زیورات؟ ہم نے تو اپنی بہن کو کچھ نہیں دیا تھا، کیونکہ سونا بہت مہنگا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو بھی اسی لیے کچھ نہیں دیا۔ میری ساس نے کہا کہ تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو بھی سونا دیا تھا جو کہ میرا تھا۔ میں نے اپنی بہو کو سونا نہیں دیا، لیکن بیٹی کو دیا تھا تاکہ اس کی عزت بن جائے۔ شوہر نے کہا کہ آپ نے بہت ہی برے لوگوں میں اس کا رشتہ کر دیا، یہ تو ساری زندگی خوار ہوگی۔ میں کل ہی اس کے شوہر سے بات کرتا ہوں کہ میری بہن کو سلیقے سے رکھنا ہے تو رکھے، اور اگر نہیں رکھنا تو مجھے بتائے۔ نند کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے بہت مارا، میرا شوہر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ دونوں ماں بیٹا کل کو مل کر پھر مجھے ماریں گے۔ ہم لوگوں نے ان سے کیا بات کرنی تھی، وہ خود ہی ہم سے بات کرنے آگے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی اور اس کی ماں پر بھروسہ نہیں کرتا، آپ لوگ ہمیں اپنی گندگی کھلاتے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی راہ نہیں نکلتی۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی سے ہمارا بیٹا خوش نہیں اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس لیے انہوں نے بات ختم کرنے کی بات کر دی، لیکن وہ چیزیں واپس نہیں کر رہے تھے۔ پھر میرے شوہر کو فیملی کورٹ میں کیس کروانا پڑا اور کیس میری نند کے حق میں ہو گیا، فیصلہ اس کے حق میں تھا۔ پھر اس کو ساری چیزیں واپس کرنی پڑی، سارا سونا بھی۔ میرے شوہر نے میری ساس کو سمجھایا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیجیے گا، سامان اور چیزیں دیکھ کر جو لڑکی لے جاتے ہیں لیکن بعد میں اسی لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ اگر کوئی خوبصورت ہو تو اس کے ساتھ اچھا بھی ہونا چاہیے، خالی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ میں خوش قسمت تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اس نے سارے معاملات کو سنبھالا۔ میری نند پھر سے گھر آ گئی، لیکن وہ بھی اتنی دکھی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ بہت بدتمیز تھے۔ میری ساس کا رویہ بھی بدل گیا اور اب وہ میری نند کے لیے اس کے ہم پلہ کوئی رشتہ تلاش کرنے لگی۔ میں بھی ان کی مدد کرتی، اپنی نند کو کبھی کوئی تانا نہیں دیتی اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی سٹوریز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔